اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 103 فَإِذَا جب قَضَيْتُمْ تم ادا کر چکو الصلاۃ نماز فَاذْكُرُوا تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا قیاماً کھڑے ہوئے وقعوداً اور بیٹھے ہوئے وعلی اور پر جنوبکم اپنے پہلو فَإِذَا پھر جب اطمأننتم مطمئن ہو جو وَأَقِیمُوا تو ادا کرو الصلاۃ نماز انا بے شک الصلاۃ نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً موقوتاً اپنے مقررہ وقت پر فرض۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز ادا کرو بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ حاشیہ نمبر 280 جی حاشیہ نمبر آپ کا 285 اور 286 بن رہا ہے، اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر الہی ہر حال میں مداومت کرو اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد متعین فرمائی سوائے ذکر کے، اس کی کوئی حد نہ رکھی، فرمایا ذکر کرو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹول میں لیٹے ہوئے، رات ہو یا دن، خشکی ہو یا تری، یعنی جس بھی آپ حال میں ہیں، بیمار ہیں ٹھیک ہیں، غریبی ہے امیری ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں، جس حال میں بھی ہیں آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہر جو عبادت ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہے کہ یہ ہوگا۔ تو جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ تب ادا کرنی ہے جب آپ کے پاس اتنا سونا یا پیسہ ہوگا۔ نماز ہے تو مقرر وقت میں ادا کرنی ہے، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، اس کے ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ہے تو اس کا بھی ادب ہے کہ آپ نے کیسے اس کو بیٹھ کے قرآن پاک ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے اس کو۔ تو ہر جو عبادت ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، لیکن جو ذکر الہی ہے اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنا ذکر کرنا ہے، اور اس کی لمٹ بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ آپ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے جس حال میں بھی ہیں آپ کسی بھی حال میں ذکر کر سکتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے نمازوں کے بعد بغیر فصل یعنی بغیر فاصلہ کیے ہوئے کلمہ توحید پڑھنے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مشاقے کی عادت ہے اور حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ استدلال ہوتا ہے یعنی ایک حکم سے دوسرا حکم نکالنا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ جو حکم ہے اس حکم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نماز کے بعد ہمیں ذکر الہی یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر و ثنا، دعا، یہ سب کچھ ذکر میں داخل ہے، یعنی ذکر کے ہی معنی میں آتے ہیں۔ تو لازم ہے کہ اس کی اوقات کی رعایت کی جائے، جو آپ کا نیکسٹ اسی آیت کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ نماز کو آپ نے وقت مقررہ کے اندر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے مسلمانوں کے اوپر وقت باندھا ہوا فرض ہے، یعنی جو نماز ہے وہ آپ نے مقررہ وقت کے اندر ہی ادا کرنی ہے۔ ولا اور نہ تعینوا کمزوری دکھاؤ فی ابتغاء تلاش میں القوم قوم کی، ان اگر تکونوا تمہیں تعلمون دکھ پہنچتا ہے، فإنہم تو انہیں بھی یعلمون دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وترجون اور تم تو امید رکھتے ہو من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ما لا اس کی جس کی نہیں، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، وقانا اور ہے اللہ تعالیٰ، علیماً سب کچھ جاننے والا، حکیماً بڑا دانا۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے تو وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کا پہلے ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے۔ تو احد کی جنگ میں جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب یعنی مشرکوں کے پیچھا کرنے کا حکم دیا، تو اصحاب جو تھے وہ زخمی تھے اور انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اصحابہ نے جب یہ شکایت کی کہ ہم زخمی ہیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نے مشرکوں کو یا کافروں کو تلاش کرنا ہے تو اس میں پھر سستی نہیں کرنی۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہوئی ہے، اگر تم درد میں ہو، تم تکلیف میں ہو، تو ظاہری بات ہے کافروں کو بھی تو دکھ پہنچتے ہیں، وہ بھی تو تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن اور تمہیں تو اللہ سے تو امید ہوتی ہے، ان کو تو اللہ سے بھی امید نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ پر بلیو ہی نہیں کرتے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی جب صحابہ نے اپنے زخموں کی
شکایت کی تھی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، انا بے شک انزلنا ہم نے نازل کی ہے الیکا آپ کی طرف الکتابہ یہ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ فیصلہ کرے آپ بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراکا اس کے مطابق جو دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ولا اور نہ تکن بنیے للخائنین بددیانت لوگوں کی طرف سے، خصیمن جگڑنے والے۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اور اللہ سے اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی، کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک شخص توما بن عبیرک نے اپنے ہمسایہ قطادہ بن نعمان کی ذرہ چرا لے کر آٹے کی بوری میں زید بن سمین یہودی کے ہاں چھپائی۔ جب ذرا کی تلاش ہوئی اور توما بن شعبہ پر شبہ یعنی توما پر شک کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا، اور بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹے میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا توما اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہود کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور توما کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا تھا کہ یہودی کو چور بتائیں گے، اور اس پر قسم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے توما کے موافق اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، اور اس پر کوئی گواہی پر کوئی جرح و قدر نہ ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق بہت سی روایات ہیں اور ان میں اختلاف بھی ہے، اور علم عطا فرمائے علم یقینی کو قوت ظہور کی وجہ سے روایت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ نے مجھے دکھایا میں نے اس پر فیصلہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب خاص اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کی رائے ہمیشہ ثواب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے حقائق و حوادث آپ کے پیش نظر رکھ دیے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی رائے ظن کا اعتبار رکھتی ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں ایک تو آپ کو مسئلہ بتایا گیا کہ شأن نزول بتایا گیا کہ آیت نازل کب ہوئی ہے۔ دوسری کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کوئی بندہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ جیسا مجھے اللہ نے بتایا میں نے ویسا فیصلہ کر دیا، یعنی اپنے فیصلے کو وہ یقین کے ساتھ نہ کہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے وہ زن ہوتا ہے، کسی چیز میں شک ہونا، شبہ ہونا، تو اس میں شک پایا جا سکتا ہے، اس میں گمان ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک بندے نے اپنی طرف سے ٹھیک کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ یقینی نہیں ہے، اور جو یقینی فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، کیونکہ اللہ نے آپ پر تمام حقانیت، تمام جو حقیقتیں ہیں وہ آگاہ کر دی ہیں۔ یعنی اب کوئی بندہ اگر کوئی فیصلہ کرے بظاہر تو اس نے فیصلہ ٹھیک کیا، لیکن ہو سکتا ہے اس کو کوئی حقیقت ہی پتہ نہ ہو، اس کی آنکھوں سے کوئی حقیقت اوجھل ہو جس کی وجہ سے اس نے فیصلہ جو ہے وہ غلط کر دیا ہو۔ تو بے شک اس نے اپنی طرف سے فیصلہ ٹھیک کیا ہے، لیکن بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے جو اللہ نے دکھایا میں نے اس کے مطابق بالکل صحیح فیصلہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت ہے وہ ساری حقیقتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر دی ہے۔ باقی اگر کوئی انسان فیصلہ کرتا ہے یا اس کی جو رائے ہے وہ اس میں زن ہوگا، یعنی اس میں گمان ہو سکتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ اور مغفرت طلب کیجیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور رحیمن رحم فرمانے والا، اور اللہ سے معافی چاہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا اور نہ یجادل جھگڑے آپ ان الذین ان لوگوں کی طرف سے جو یختنون خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں دوست رکھتا من کانا اسے جو ہے خوانن بڑا بددیانت عصیمن بدکار۔ ان کی طرف سے نہ جھگڑا کریں جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغا باز گناہ گار کو۔ یستغفون وہ چھپا سکتے ہیں من الناس لوگوں سے، ولا اور نہیں یستغفون چھپا سکتے من اللہ اللہ سے، وہو اور وہ معاہم ان کے ساتھ اذ یبیتون جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، مالا جو نہیں یردا پسند اللہ کو، من القولی ایسی باتوں کا، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون وہ کرتے محیطن اسے گھیرا کیے ہوئے۔
آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو جو آپ کا آیت کا پہلا پارٹ ہے، یعنی آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ حیا نہیں کرتے، اور اللہ ان کے پاس ہے، یعنی اللہ ان کے ہر راز کو جانتا ہے، اللہ سے ان کا کوئی راز چھپ نہیں سکتا۔ نیکسٹ پارٹ، جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جیسے تو ماں کی طرف داری میں انہوں نے جھوٹی قسم کھائی اور جھوٹی گواہی دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ہاں ہم تم سنتے ہو تم، جی نیکسٹ، ہاں انتم سنتے ہو تم، ہاؤلائی وہ لوگ، جادل تم جگڑتے ہو تم، انہم ان کی طرف سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فَمَن یجادل تو کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہم ان کی طرف سے، یوم القیامت قیامت کے دن، ام یا میں کون یکون ہوگا علیہم ان پر وکیل۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ یعنی اس دنیا میں تو تم ان کی طرف سے لڑائی کر رہے ہو، تو قیامت کے دن کون ان کے خلاف لڑائی کرے گا؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں، میں اور جو شخص عمل کر بیٹھے سوئن برا کام، او یظلم یا ظلم کرے نفسہ ہو اپنے آپ پر، ثم پھر یستغفر پھر مغفرت طلب کرے اللہ اللہ تعالیٰ سے، یجد پائے گا اللہ تعالیٰ سے غفور بخشنے والا، رحیمن رحم فرمانے والا۔ اور جو شخص کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے تو اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھ کے آپ کو ان کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے، تو ایسی آیات کی اس تفسیر کی بک میں تفصیل نہیں دی گی جن آیات کا مطلب واضح ہے، جن کا پڑھ کے اب یہ آیت آپ نے پڑھی، آپ کو اس سے سمجھ لگ گیا کہ کوئی بھی انسان سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَمَن اور جو یکسب کر بیٹھے اسمن گناہ، فَإِنَّمَا تو یکسبہ وہ کماتا ہے اسے، علی نفسہ اپنے آپ پر، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمن علیم، حکیمن حکیم۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر توپ دے، اس نے ضرور نہیں سوری آیت نمبر 111 ہم نے پڑھنی ہے، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اس کی جان پر پڑے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کسی کو دوسرے کے گناہ پر عذاب نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ جس انسان نے گناہ کمایا ہے تو اسی کو اس کی گناہ کی سزا ملے گی۔ اگر کوئی اس کے گناہ کے ساتھ شریک ہے، یعنی اس نے بھی اس کے ساتھ مل کے گناہ کیا یا گناہ کا ذریعہ وہ بنا ہے، پھر تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی گناہ ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ گناہ ایک بندے نے کیا اور سزا جو ہے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو فرمائے، کیونکہ جو انسان ظلم کرتا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا بھی پھر اسی کو ملے گی۔ وَمَن اور جو یکسب کمائے خطیئتن کوئی خطا، او اسمن جا گناہ، ثم پھر یرمی بھی تو مت لگائے اس سے، بریحن کسی بے گناہ کو، فقد احتملا تو اس نے اٹھا لیا، بہتان و اسمن اور گناہ، مبینن کھلا۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ گناہ یا خطا سے کیا مراد ہے، کہ کوئی بھی صغیرہ یا پھر کبیرہ گناہ، تو اور جب کسی اور پہ وہ اگر گناہ وہ تھوپ دیتا ہے تو پھر اس نے کیا کیا، بہتان باندھا، اور جو بہتان ہوتا ہے وہ بہت کھلا گناہ ہے، اور اس گناہ کبیرہ میں شریک۔ گناہ کبیرہ کون سے گناہ ہے اور صغیرہ کون سے ہیں؟ گناہ کبیرہ وہ ہے جن کی قرآن پاک میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے، ایسے گناہ جن کا قرآن و حدیث میں واضح ذکر ہے کہ یہ گناہ ہے، تو وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ بہتان ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے، یعنی کسی بے گناہ پر کوئی الزام لگا دینا، یہ بہتان ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیہ کا آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو تہیہ کر لیا تھا، طائفتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو،
اور اگر اے محبوب اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں ایسے کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور تمہیں دھوکہ دے دیں. پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس سے کیا مراد ہے کہ تمہیں نبی اور معصوم کر کے اور رازوں پر مطلع فرما دیا. یعنی یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو راز بتا دیے تھے. اور وہی وما اور نہیں یضلون غلطی میں ڈال رہے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو وما یضرونک اور انہیں ضرور زر پہنچا سکتے اور نہیں زر پہنچا سکتے آپ کو من شیئن کچھ بھی. وانزل اور اتار دی ہے اللہ تعالیٰ نے علیہ کا آپ پر الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وعلمک اور سکھا دیا آپ کو ما جو کچھ لم تکن تعلم آپ نہیں جانتے تھے. وکانا اور ہے فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل علیہ کا آپ پر عظیماً بہت زیادہ. تو اس آیت کی شروع سے ذرا پھر سے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا، اس سے یہ مراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے ہی رازوں سے واقف نہ کر دیتا تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. یہ آپ کا حاشیہ نمبر 302 تک بن رہا ہے، تو اس کی ذرا پڑھ لیتے ہیں تفسیر بھی. وہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اور وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری. تو کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے. امور دین اور احکام شرع و علوم غیب، یعنی ایسے علم جو غیب کی باتیں ہیں اور جو حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں. اور تمہیں سکھا دیا وہ علم جو تم نہ جانتے تھے. یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے علم سکھا دیے ہیں اور کتاب و حکمت کے اسرار اور حقائق، یعنی ان میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں وہ سب عطا فرما دی ہیں. یہ مسئلہ قرآن کریم کی بہت سی احادیث اور آیات کے سیرہ سے ثابت ہے. یعنی بہت سی قرآن پاک کی آیات اور حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حکمتیں عطا فرمائی ہیں، تمام ان کو علم عطا فرمایا ہے. اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ تمہیں ان نعمتوں کے ساتھ ممتاز کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی کچھ نہ سمجھ آئے تو وہ آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے، اسے سمجھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس قرآن پاک کی تفسیر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.